اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، غدوت جب آپ صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین کہ آپ مومنین کو بتا رہے تھے، مقاعد ٹھکانے، للقتال قتال کی، کہ جب آپ اپنے گھر سے صبح کو نکلے اور مومنین کو قتال کے لیے مقررہ ٹھکانوں پر آپ بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات کو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، کہ آپ کی ہر بات کو اللہ سن رہے تھے اور آپ کی تمام تدبیروں کو اللہ جانتے تھے۔ یہاں سے غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوا ہے۔ احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری، 17 رمضان سن 2 ہجری کو بدر کا واقعہ ہوا تھا، جس میں کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی۔ 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے۔ تو کفار کے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور انہوں نے تمام قبائل کو یکجا کیا تھا اور پوری تیاری کر لی تھی، اور 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے مکہ سے نکلا۔ ان کی خواتین بھی ان کے ساتھ نکلی کہ اگر مرد بھاگنے کی کوشش کر لے تو انہیں عار دلائے۔ اور یہ جنگی نغمے اس زمانے میں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ماحول شعر و شاعری کا تھا، ادب کا تھا، تو جنگی نغمے بھی بہت ہوتے تھے ان کے، اور اونٹوں کو بھی تیز بھگانے کے لیے وہ اشعار، مختلف قسم کے اشعار ہوتے تھے، جس کو ہودی کہا جاتا تھا۔ تو یہ خواتین بھی ساتھ تھی، اور یہ اس غرض سے تھی کہ انہیں عار دلائے اگر بھاگنے کی وہ کوشش کر لے، اور ان کے جذبات گرمائیں اشعار پڑھ کر۔ تو غرض پورے ایک تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے یہ 1000 کا لشکر، نہیں 1000 کا نہیں، 1000 تو بدر میں تھا، 3000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا، شوال سن 3 ہجری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے رائے مانگی، مشورہ مانگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں بھی جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ بدر کا جو واقعہ تھا وہ اچانک ہوا تھا۔ وہ دراصل مسلمان گئے تھے، ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، کہ اس قافلے نے پورے جو ان کی انویسٹمنٹ تھی اور وہ پہنچانی تھی مکہ مکرمہ، اور اس سے کفار نے بہت مضبوط ہو جانا تھا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونا تھا، تو اس لیے اسے روکنے کے لیے گئے تھے۔ اور وہ تو تجارتی قافلہ تھا، فوج تو تھی نہیں، تو اس لیے وہاں یہ امید بھی نہیں تھی کہ کوئی جنگی ہوگی، بلکہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن ابو سفیان نے پھر چالاکی کی تھی، ایک تیز رفتار اس سوار کو مکہ پہنچایا تھا، اور اس نے وہاں پر اعلان کیا تھا، تو سارے مکہ والے امڑ آئے تھے۔ پھر تو مسلمان حیران ہو گئے کہ ہم تو جنگ کی ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ کچھ بھی تھے۔ تو بہرحال وہ تو اس طرح ہوا تھا، تو بہت سارے صحابہ کرام وہ بدر میں شرکت کے رہ گئے تھے، تو اس لیے ان کے
دلوں میں جذبہ تھا کہ بھئی ہمیں ایک دوسرا موقع مل رہا ہے، اس میں ہم بھرپور شریک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں ہی ٹھہریں اور دفاع کر لیں ہم۔ اور جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس سے بھی رائے لی گئی، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر ہی ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، یہاں سے نہیں نکلنا۔ لیکن دوسرے صحابہ کرام کا اصرار بڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے۔ تو ان صحابہ کو اندازہ ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اپنے رائے ان پر مسلط کی ہے، یہ تو برا کیا ہم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ جو مناسب سمجھے، ہماری تو ایسی رائے تھی۔ لیکن آپ نے کہا کہ نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ جب ایک بار وہ جنگ کا ارادہ کر لے اور زرہ پہن لے تو بغیر جنگ کے اس کو اتار دیں۔ یعنی نبی کے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ کسی بھی موقع پر بزدلی دکھا دیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، میں زرہ پہن کو چکا ہوں، اب تو نکلنا ہو۔ تو خیر جب نکلے مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی اپنے 1000 کا لشکر تھا۔ مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے 300 افراد تھے اس کے، وہ لے کر واپس ہوا، اور یہ اس نے عذر پیش کیا کہ میری رائے نہیں مانی گئی، ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا، ویسے ہی مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا میں تو واپس چل رہا ہوں۔ تو 300 افراد وہاں سے واپس ہوئے، تو باقی بچے 700۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس حرکت کی وجہ سے کچھ دوسرے مسلمان قبائل کے دلوں میں بھی تھوڑی سی کم ہمتی پیدا ہوئی ان کے دلوں میں، اور وہ بھی اس ارادے میں تھے کہ وہ لوٹے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ اوس اور خزرج کے ایک چھوٹے خاندان تھے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بھی لوٹیں، لیکن اللہ نے پھر ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنے اس ارادے پر عمل نہیں کیا۔ اگلی آیت میں ان دونوں کا ہی ذکر ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا تم میں سے 2 گروہوں نے ان تفشلا کہ وہ کمزوری دکھائے، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور انہوں نے دل میں آنے والے اس خیال پر عمل نہیں کیا۔ تو غرض یہ 700 کا لشکر یہ گیا ہے اور وہاں پھر ان کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترتیب کے ساتھ ایک قتال کے میدان میں صف بندی کی، اور اس زمانے میں جس طرح کی ترتیب اور جس طرح کی تدبیر، جنگی تدابیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اختیار کی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہ تدابیر ایجاد کی ہے۔ اور یہ جو مستشرقین ہیں، جو غیر مسلم مورخین ہیں، وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ ہاں اس دور میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدابیر تھی وہ حیران کن تھی، اور اس نے بھی ان کی فتح میں ایک وہ فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے دامن میں صف بندی کی، احد پہاڑ پیچھے ہیں، مسلمان لشکر اس کے نیچے ہیں، کفار سامنے ہیں۔ ایک درہ سے امکان تھا کہ وہاں سے کفار حملہ کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر انداز بٹھائے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور ان کو یہ تاکید کی کہ تم نے کسی بھی صورت وہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہماری لاشیں وہ چیل کوے تک کیوں نہ نوچ لیں، تم نے وہاں سے نہیں ہٹنا، یہ تاکید کی انہیں۔ تو غرض پھر جب جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، تو مسلمان غالب آ گئے اور کفار ان کے وار کو سہ نہ سکے اور بھاگ گئے۔ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور نیچے جو لشکر تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ تو جو درے پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بس جنگ ختم ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ جنگ تک تھا، بس جنگ ختم ہو گئی، اب مال غنیمت سمیٹنا ہے۔ اب یہاں پر یہ پورے آیات آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، جگہ جگہ اللہ نے یہ فرمایا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر اگر کوئی بندہ
وہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ وہ لالچی تھے الیاذ باللہ، وہ خود غرض تھے اور مال کی لالچ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے توڑا اور درے کو چھوڑ دیا، حکم کی خلاف ورزی کی. تو یہ گمراہی ہو سکتی ہے. یہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن یہ بھی تو ہے کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا اور ایک ان کی اس غلطی کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی امت کے لیے ایک پیغام بنا دیا. صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعد کی امت کو ان کی ان غلطیوں سے سبق سکھانے کے لیے اور عبرت کے لیے گویا کہ صحابہ کرام کو پیش کر دیا امت کے لیے، کہ ان کی بدولت پر یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ امیر کا کہاں ماننا ضروری ہے اور وہاں سے نہیں ہٹنا. تو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا تو بات ہی ختم ہے. کئی آیات آگے آئیں گے، عفا اللہ عنہم عفا اللہ عنہم عفا اللہ عنہم، اللہ نے معاف کر دی. اور پھر یہ ہے کہ مالی غنیمت کا تو ایک پورا نظام ہے اسلامی سلطنت میں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ گیا وہ اس کا ہو گیا، یہ تو ہے ہی نہیں. مالی غنیمت کا پورا انتظام ہے کہ آپ امیر کی اجازت سے کوئی ایک ادنا سے ادنا چیز بھی آپ نہیں لے سکتے. ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے مالی غنیمت میں سے یہیں پر آگے بھی آئے گا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مالی غنیمت میں جس نے خیانت کی تو قیامت کے دن جو خیانت شدہ مال ہے وہ اس کے سر پر سوار کر کے وہ لایا جائے گا سارے لوگوں کے سامنے. تو وہ صحابی ایک اون کا ایک اتنا سا ایک وہ تھا بنڈل تھا، وہ اس نے اٹھا لیا تھا. بعد میں اس کو اندازہ ہوا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ اون کچھ بھی ایک قیمتی چیز نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ میں یہ کس کس کو دے دوں، یہ اب قیامت میں تم جانو اور تمہارا کام، اب یہ تو پورے لشکر کا حصہ ہے، اب کس کس کو میں دے دوں، ہیں اب آپ جانے اور اللہ جانے. تو مالی غنیمت ہے یا جو قومی دولت ہے، اوقاف ہے، وہ چیزیں تو پورے عوام کی ہوتی ہے. اب اس میں اگر خیانت کوئی کر رہا ہے تو پھر کس کس سے معافی مانگے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ صحابہ کرام نے مالی غنیمت کی غرض سے مال ہمیں زیادہ مل جائے اس لیے بھاگے اور آ گئے وہاں پر، کیونکہ جتنا بھی مال تھا وہ تو سارا وہاں جمع ہونا تھا، اور ہر ایک کو اگر کسی نے کوئی ایک چیز بھی مالی غنیمت کی نہیں اٹھانی تھی اس کو بھی پورا پورا حصہ ملنا تھا. تو یہ کہنا کہ صرف مال کی طمع ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اور پھر ان آیات کو بھی نظر انداز کر لینا جہاں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنہم عفا اللہ عنہم، ان کو بھی نظر انداز کر کے صرف یہ کہنا کہ بھئی مال کی طمع تھی. بھئی اگر وہ ایک ٹکڑا بھی نہ اٹھاتے پھر بھی ان کو پورا حصہ مال غنیمت کا ملنا تھا، کیونکہ مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ وہ 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین جو اس جنگ میں شریک ہوئے ہوں ان کو دیے جائیں گے، 1 حصہ حکومت کو دیا جائے گا، خمس جس کو کہتے ہیں، وہ بیت المال کو دیا جائے گا. باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہونے ہیں. اگر وہ ایک ٹکڑا بھی نہ اٹھا دے تو ان کو حصہ تو ملنا تھا، اور یہ قاعدہ ان کو معلوم بھی تھا. تو جب ان کو ملنا ہی تھا تو کیا وجہ ہے کہ وہ پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے. طمع اور لالچ تو ہم تبھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اٹھا رہے، وہ جمع کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، سارا مال غنیمت لے گا اور مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، میں بھی لے لوں جا کے. اور پھر مال غنیمت کوئی حرام تو نہیں ہے، مال غنیمت حلال ہے، اور سب سے بہترین حلال ہے کہ اب اللہ کے راستے میں آپ لڑ رہے ہیں اور کفار سے آپ اپنی اس اللہ کے راستے میں لڑنے کی بدولت ایک بار تو اگر کوئی اس کے لینے کے لیے بھاگ بھی رہا ہے تو کوئی حرام تو نہیں کر رہا کہ ہم کہیں کہ مال کا طمع ہے. اور مال کا طمع تو وہ ہے جو حرام طریقے سے، یہ تو حرام بھی نہیں تھا، اور پھر اوپر سے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ صرف اس وجہ سے طمع ہو، کیونکہ طمع تبھی ہو سکتا تھا جب اس کو جتنا اس نے اٹھا لیا وہ اس کو ملنا ہو. ایسا تو تھا ہی نہیں، سب کو برابر ملنا تھا. پھر اس سب پر جب اللہ نے معافی کا اعلان کیا تو بات ہی ختم ہو گئی. تو ان آیات میں آگے اسی غزوہ احد کا ذکر ہے، اور پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خروج کا ذکر ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے. غدوت، جب آپ صبح کو نکلے، من اہلی کا اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور آپ مومنین کو قتال کے
ٹھکانے متعین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات کو سن رہا تھا اور سب کچھ جان رہا تھا جو آپ کر رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے یہ ارادہ کیا، ان تفشلا، ہم کہتے ہیں دل میں آنے والے خیال کو، ان کے دلوں میں یہ خیال آیا ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ نے پھر ان کے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ تو یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہمارے بارے میں ان تفشلا ہے کہ ہم کم ہمت ہونے کا خیال آیا، تو واللہ ولیہما بھی ہمارے ہی بارے میں کہ اللہ ہمارا مددگار تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال آگے مزید یہ واقعات چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔